راشا، یہ جو راشا ہوتا ہے جب آپ کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور وہ خون گاڑھا دماغ کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے خون کو پتلا کرو، اپنے خون کو پتلا کرو۔ 5 چیزیں بتانے لگا ہوں جو خون کو گاڑھا کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ خون گاڑھا ہوتا ہے سلور کے برتنوں میں کھانا پکانے سے، سلور کے برتنوں میں کھانا پکانے سے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، پھر خون گاڑھا ہوتا ہے کوکنگ آئل سے، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، پھر خون گاڑھا ہوتا ہے چینی سے، گڑ استعمال کرو، پھر خون گاڑھا ہوتا ہے آپ کے آیوڈائز نمک سے، پتھر والا نمک استعمال کرو، اور پھر خون گاڑھا ہوتا ہے فریج کی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے۔ یہ فریج کی ایٹم، فریج میں رکھا ہوا یہ کولر کا ٹھنڈا پانی، یہ فریج کا ٹھنڈا پانی، میرے بھائیوں موت ہے، موت۔ مٹی کے گڑھے رکھو، مسجدوں میں مٹی کے گڑھے رکھو، اس لیے رکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ میرے بھائیوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو ان کے گھر میں جو برتن تھے اپنے گھر کے برتن وہ کرو۔ ان کے گھر میں برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے؟ مٹی کا گڑا لے کے آؤ، مٹی کی پلیٹیں لے کے آؤ، مٹی کے جگ لے کے آؤ، مٹی کے گلاس لے کے آؤ، مٹی کی ہانڈیاں لے کے آؤ، مٹی کی کنالیاں لے کے آؤ، مٹی کے مرتبان لے کے آؤ، مٹی کے جار لے کے آؤ، مٹی کی ہر چیز مٹی کی لے کے آؤ، کیونکہ ہماری فطرت کیا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ اور ہماری ساری غذائیں کہاں سے آتی ہے؟ جب تک مٹی تھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی، مٹی کو چھوڑ دیا پریشانی ہے۔ تو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ استعمال کرو، نمک پتھر والا استعمال کرو، اور ٹھنڈی چیزیں چھوڑ دو۔ میرے بھائیو آپ کو پتا ہے یہ جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو، ایک گلاس ٹھنڈا پانی جب میرے معدے میں جائے گا نا تو اس کو گرم کرنے کے لیے اندر کو ہیٹر لگا ہے، کیا لگا ہے؟ یہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈا ہو گیا تو بندہ جو مرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیو جب ٹھنڈا پانی پیتے ہو نا تو معدہ اس کی جو جھلی ہے نا وہ اکڑ جاتی ہے۔ معدے کی جھلی کیا ہوتی ہے؟ اس کو گرم کرنے کے لیے جسم کے سارے حصوں سے خون کو لانا پڑتا ہے، اور ایک گلاس پانی کو اگر آپ کو پتا چل جائے نا کہ جسم میں کتنی طاقت لگتی ہے، کتنی قوت لگتی ہے، کتنی توانائی ضائع ہوتی ہے، آپ ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ملک ہے وہاں پہ ٹھنڈا پانی پینے پہ پابندی ہے، کون سا ہو سکتا ہے؟ سارے کہتے ہیں ترقی کر گیا، ترقی کر گیا، ترقی کر گیا۔ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کیوں کر گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی ٹھنڈا کون سا ہوتا تھا؟ یا مشکیزے کا یا مٹی کے برتن کا۔ تو اپنے گھر میں مشکیزے آپ لوگوں نے، بوڑھے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کیوں جی مشکیزہ دیکھے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ آج کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ منوپلی ہے، یہ سازش ہے آپ لوگوں کو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو پانی آج خاص طور پہ لوگ منرل کے نام پہ پیتے ہیں، یہ منرل واٹر نہیں ہے، واللہ زہر ہے، زہر۔ کیا ہے؟ یہ جو پانی فلٹر ہوتا ہے نا، اور ماشاءاللہ ہم نے بھی فلٹر پلانٹ لگایا ہوا ہے، وہ کولر کے پیچھے فلٹر لگایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے جو فلٹر کرنے والی میمبرین ہے، جو فلٹر ہے وہ بنا کس چیز سے ہے؟ اور اس کو کہتے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آر او میمبرین۔ کیا کہتے ہیں؟ آر او میمبرین۔ اور یہ جو آپ کے پاکستان میں فلٹر کے لگا کے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے نا، یہ جو آپ لوگ بڑے خوش ہو کے لائن میں لگ کے پانی لے کے آتے ہو، اس کو سمجھو اور اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کرنا آپ بھی۔ یہ جو فلٹر پلانٹ لگائے جا رہے ہیں، واللہ یہ بیماری کا گڑھ ہے، یہ بیماری کا گڑھ ہے۔ اور امریکہ میں آر او میمبرین کے اوپر اتنے کیسز چل رہے ہیں، گوگل کھولو، نیٹ پہ جاؤ، گوگل پہ سرچ کرو آر او میمبرین سائیڈ ایفیکٹ، آپ کو کم از کم کئی 100 کیسز ملیں گے۔ امریکہ نے کہا یہ منرل واٹر جو تم نے لکھا ہے یہ غلط ہے، اس میں منرل تو ہوتا ہی نہیں۔
اس میں منرل، یہ جو آر او میمبرین ہے نا، اس کا کام ہے پانی کے اندر کے جتنے انگریڈینٹ ہیں اس کے اندر پانی میں منرل ہوتے ہیں اس کو روک لینا اس کو. اور آج جتنے لوگوں میں کمر کا درد ہے، یہ بچے کہتے ہیں ہمارے ہڈیاں درد ہونی شروع ہو گئی، ٹانگیں درد ہونی شروع ہو گئی، واللہ فلٹر کے پانی کی وجہ سے ہے. یہ جو پانی فلٹر کرتے ہو نا، یہ پانی کے اندر جتنے منرلز ہیں اس میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، کاپر ہے، کوبالٹ ہے، برومین ہے، اور جتنے منرلز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی میں رکھے وہ سارے اس نے فلٹر کر دیے، سارے روک دیے، اور پھوکا خالی پانی آپ کو دے دیا. ہم نے کہا پانی ماشاءاللہ فلٹر کا کتنا ہلکا ہے، میٹھا کتنا ہے. میرے بھائیوں میٹھا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. ہاں جی، اور یہ گورنمنٹ نہیں لگا رہی، یہ این جی اوز لگا رہی ہیں جنہوں نے دوائیاں بیچنی ہیں، اور اسی لیے گھر گھر میں کمرشل آ رہی ہے. ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو کیا لو؟ کیلشیم سی اے سی کی گولیاں کھاؤ، کالسان کی گولیاں کھاؤ، وٹامن ڈی کے کیپسول کھاؤ. اور یہ کیلشیم کی کمی اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جا کے امریکہ میں دیکھو وہ کہتے ہیں اس کو منرل واٹر نہ لکھو، اس کو ڈرنکنگ واٹر لکھو. اور یہ پانی مریضوں کے لیے تھا. کون سے مریضوں کے لیے؟ جن کے اندر کیلشیم کی، پوٹاشیم کی، میگنیشیم کی، فاسفورس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی تھی. یہ اس کو دینے کے لیے تھا تاکہ اس کے اندر اور زیادہ کیلشیم کی زیادتی نہ ہو. اور ہم نے کس کو دیا؟ ہم نے لینڈ میں لگ کے اپنے بچوں کے لیے لے آئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو پانی زمین سے نکلتا ہے کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ اور 25 سال پہلے تو کوئی بیماری نہیں سی، اور 50 سال پہلے کس کو پتا تھا فلٹر پلانٹ کیا ہے؟ کس کے گردے خراب ہوئے؟ کس کو؟ اور یہ صرف آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ لوگ ڈر جاتے ہو. اچھا جو پانی اللہ نے پیدا کیا وہ تو ہو گیا خراب، تے جڑا انہوں نے لایا وہ ہو گیا ٹھیک. کیا اللہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہ جو گلیاں پکی ہوئی ہیں نا، یہ جو نالیاں پکی ہوئی ہیں، یہ جو سیوریج پکا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ تھا. دھوکہ. سوچو پانی کی سطح نیچے کیوں گئی؟ کیا وجہ بنی؟ پہلے گلیاں کچی تھی، نالیاں کچی تھی، ہر گھر کی اپنی ہوتی تھی، اور پانی کہاں جاتا تھا؟ زمین میں. اور وہ زمین سے پانی کدھر جاتا تھا؟ اور فلٹر ہو گئے پھر اپنے گھر آ جاتا سی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا سوسائٹیاں بناؤ، گلیاں پکی کرو، روڈ پکے کرو، نالیاں پکی کرو. ایون کہ سیوریج، یہ جو گندے نالے تھے نا، واللہ گندے نالے بھی رہتے. یہ جو گاؤں میں جوہڑ ہوتے تھے، یہ جو گاؤں میں یہ کیوں ہوتے تھے؟ تاکہ اس گاؤں کا پانی نیچے نہ جائے، اس کا پانی نیچے نہ جائے، پانی زمین کی سطح کے لیول پہ رہے. اور آج انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے ہول بنائے. اور آپ کو کیا کس دھوکے میں رکھا؟ بڑی ترقی ہو گئی، ایڈوانس ہو گئے، جدت پسند ہو گئے. وہ سارا پانی کہاں جا رہا ہے؟ پہلے پانی ہمارے گھر سے نکلتا تھا، ہمارے گھر کے دائیں بائیں کہیں جذب ہو جاتا تھا، اور نل کا ہینڈ پمپ ہوتا تھا یا کنواں ہوتا تھا، اس سے واپس پھر آ جاتا تھا، ریسائیکل ہو جاتا تھا. اور ریسائیکل کون کرتا تھا؟ فطرت کو جس نے فطرت کو بدلنے کی کوشش کی وہ برباد ہوگا. جس نے فطرت سے ٹکر لی، جس نے قدرت سے ٹکر لی، اللہ کی قسم وہ منہ کی کھائے گا، کبھی سکھ نہیں ہو سکتا. ہمیں واپس پھر اسی دین پہ آنا ہے، اسی طریقے پہ آنا ہے، اسی نہج پہ آنا ہے. نہیں آؤ گے کس کا بگاڑو گے؟ کس کا بگاڑو گے؟ سارے اپنے ہی بگاڑ رہے ہیں. پہلے یہ پانی نالیاں، کچی نالیاں ہوتی تھی، وہ زمین میں جذب ہو جاتا تھا. نہریں کچی ہوتی تھی، ان ظالموں نے نہریں بھی پکی کر دی. اور ہم نے کیا سمجھا کہ لوگ ساڈا کڈا بھلا کرتے پے نے. نالیاں پکیاں، گلیاں پکیاں، کناں پکیاں، مکان پکے. جب دیواریں کچی تھی، گلیاں کچی تھی، مکان کچے تھے، برتن کچے تھے، اللہ کی قسم رشتے پکے تھے. آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا، ایک دوسرے کے اوپر یقین تھا. اور جس کا گھر جتنا پکا ہو گیا رشتہ اتنا ہی. اور یہ فطرت سے ہٹایا ہے تمہیں. حکیم لقمان نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کہا تھا، جب ان سے پوچھا کہ انسان بیمار کب ہوتا ہے، کہا جب وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے. جب وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے. پوچھا علاج کیا ہے، کہا واپس اس کو فطرت پہ لے آؤ.
واللہ اپنے گھروں میں کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ کچا بناؤ، کچھ نہ کچھ حصہ کچا بناؤ، توڑو پکوں کو یار۔ آج کی سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جب پکے مکان پہ سیمنٹ پہ سورج کی ریڈیشن پڑتی ہے نا، اور وہ ریڈیشن آگے جسم میں ٹکراتی ہے، ہمارے اندر سٹریس آتا ہے۔ ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ سٹریس آتا ہے، اینگر آتا ہے، فرسٹریشن آتا ہے۔ اور جب مٹی کی دیوار پہ پڑتی ہے تو مٹی میں سے وہی نکلتا ہے جو ہمارے اندر ہے۔ تو مٹی کے مکانوں میں کیا ہوتا تھا؟ سکون ہوتا تھا، چین ہوتا تھا، ٹھنڈے ہوتے سی۔ اور آج ہر بندہ تپا ہوا ہے۔ کیوں تپا ہوا ہے؟ کس وجہ سے تپا ہوا ہے؟ ہو جب دیوار ہر جگہ پکا، کچا ملتا کہاں ہے؟ دیکھو پارک میں لوگ جاتے ہیں نا، اوتھے بیچارے سختی ہوندے نے، اور بھئی پارک میں چند منٹ کے لیے جانا، 12 گھنٹے 24 گھنٹے جہاں بندہ گزارے گا اس کے افیکٹ زیادہ ہوں گے کہ وہ چند جگہ۔ اور لوگوں نے تو قبریں بھی پکی بنا لی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان بیماریوں کو سمجھو۔